شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آج 13ویں تراویح ہے اور اس میں سورہ الکہف کا باقی حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ کی مکمل تلاوت کی جائے گی. جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ 15ویں سپارے کے آخر میں دوسرے سوال کا جواب جو وہ دیا جاتا ہے، جو کہ قصہ موسیٰ و خضر ہے. یہ قصہ 16ویں سپارے میں جا کر مکمل ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب نبوت ملی تو بڑے کٹھن مراحل سے گزارا گیا. حکم ملا کہ مصر سے سوڈان کی جانب سفر کریں اور راستے میں ایک مقام آئے گا جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں. وہاں ایک شخص آپ کو ملے گا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وقت گزارنا ہوگا. اس مقام کی نشانی بتائی گئی کہ وہاں بھنی ہوئی جو مچھلی آپ کھانے کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے وہ زندہ ہو کر جو ہے وہ دریا میں چلی جائے گی. چنانچہ یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی. ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے دانش سیکھوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ رہ تو سکتے ہیں لیکن میرے کام ایسے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا. چنانچہ دونوں ساتھ ہو گئے اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ رہیے لیکن جو بھی دیکھیں کسی قسم کا سوال نہیں کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سوال نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ چل پڑے. ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کچھ دیر بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا کہ ایک تو انہوں نے کشتی میں سوار کرایا آپ کو اور آپ نے اس کے کشتی میں سوراخ کر دیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکتے. تو جواباً موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی. چنانچہ کشتی کو وہیں چھوڑ کر وہ خشکی کے راستے چل پڑے. پھر دوسرا عجیب منظر پیش آیا کہ جب آگے چلے تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ بڑا خوبصورت وہ چلا آ رہا ہے اور اس کو خضر علیہ السلام نے لیا اور قتل کر دیا. اب تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل کام تھا. سرزنش والے انداز میں کہا کہ بلا وجہ تم نے ایک ننھے سے جان لے لی. اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکیں گے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی اور کہا کہ اگر اب سوال کروں تو پھر علیحدہ کر دیجیے گا. آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے. اب تیسرا ایک عجب منظر پیش آیا کہ وہاں جب پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کچھ مدد کے لیے کہا، کھانے پینے کے لیے، تو انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی. اب اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے تو خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس دیوار کی تعمیر کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ بغیر مزدوروں کے کہ اسی بستی میں دیوار کا بنانا میری سمجھ سے دوبارہ تر ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ جو ہے نا وہ ختم. اب آؤ میں تمہیں حقیقت بتا دیتا ہوں. کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ کشتی چند غریب مزدوروں کی تھی اور دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا. چنانچہ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ اس تک پہنچے نہ اور اس پہ قبضہ نہ ہو. مزدور بعد میں اس کو ریپیئر کر لیں گے اور دوبارہ سے اپنے کام میں لے آئیں گے. بچے کے قتل میں حکمت یہ تھی کہ وہ مقتول لڑکا متقی والدین کا بیٹا تھا لیکن اس کے اندر سرکشی اور کفر کے جراثیم پائے جاتے تھے اور یہ آگے جا کر اپنے والدین کو تنگ کرتا. اس لیے ہم نے چاہا کہ سرکش اور نافرمان کی جگہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو پاک نفس اور ہمدردی کرنے والی. پھر دیوار مرمت کرنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیوار دو یتیموں کی ملکیت
اور اس کے نیچے ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیکوکار تھا، اس نے کچھ خزانہ دفن کیا تھا تاکہ جب بچے یہ بڑے ہوں تو وہ ان کے کام آ جائے۔ تو چنانچہ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی کے لوگ وہ سارا خزانہ لوٹ کے لے جاتے اور بچے جو ہیں اس سے محروم رہ جاتے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں اس دیوار کی تعمیر کر دوں تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو پھر یہ اپنا دفینہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اب ایک بات اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اگر انسان ہو تو خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق کسی دور میں بھی پہلے دو کام ان کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں تھے کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں علم بھی ہو جائے کہ اس کے ارادے خراب ہیں تو تب بھی اسے اس شک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ تکوینی احکام جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپتا ہے ان میں اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس طرح کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام کوئی انسان یا ولی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کے ذمہ تکوینی احکام لگتے رہتے ہیں اور وہ ان کی تنفیذ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 83 سے 101 میں تیسرے سوال کا جواب دیا گیا۔ قصہ ذوالقرنین کون تھے؟ کہ قریش کا یہ تیسرا سوال تھا۔ یہ قرآن نے جو صفات ذوالقرنین کی بیان کی ان میں انہیں 2 سینگوں والا کہا گیا، یعنی طاقت کی علامت۔ دوسرا یہ کہ وہ فرمانبردار اور فاتح تھا جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرے یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے شمالی سرحدوں پر ایک مستحکم انہوں نے دیوار بنائی۔ چوتھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا عادل تھا۔ یہودیوں پر اس بادشاہ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے بابل کی اسیری سے ان کو نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی اثر و تعمیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا کہ جس کے آگے سمندر تھا، اور وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کی سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ایک قوم ملی جس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ یہ تیرا امتحان کا وقت ہے، یہ قوم تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہے تو اس پر ظلم کر سکتا ہے، اور اگر تو شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو شرافت کا سلوک بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں تیرے اختیار میں ہیں۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو ظلم کرے گا اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور اس پر عمل کرے گا اس سے جو ہے رحم دلی کا معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ملک پہ ملک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایک ایسے علاقے تک پہنچ گیا کہ جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایک ایسی ویشی قوم کا علاقہ تھا کہ جو عمارتیں بنانا تو درکنار جن کے پاس خیمے بھی نہیں تھے۔ پھر وہ اگلی مہم پر نکلا اور ان 2 پہاڑوں کے پاس پہنچ گیا جہاں یاجوج و ماجوج کا علاقہ تھا۔ ان پہاڑوں سے مراد کاکیشیہ کا وہ پہاڑی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جو بحر خزر یا کیپسن جنہیں کہتے ہیں اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں نے جو ذوالقرنین اور اس کی فوج کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، کسی طرح یہ بات ذوالقرنین تک جو ہے وہ پہنچا دی کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہذا ان سے ہمیں محفوظ کریے، اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد بغیر کسی معاوضے کی اور انہیں اپنا ہاتھ بٹانے کا کہا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک فولادی آہنی دیوار بنا دی۔ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے دراصل قریش کو جھنجھوڑا گیا کہ معمولی حیثیت اور سرداری کے خمار نے تمہیں اتنا خودسر بنا دیا ہے کہ صداقت کی آواز بھی تم نہیں سن سکتے ہو، عدل لانے والے کی جان کا تم دشمن بن گئے۔ اور دوسری جانب ذوالقرنین کو دیکھو کہ محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید و آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چومن دیگرے نیست۔ سورت کا اختتام میں آخر میں رب العالمین نے تمام مضامین کو سمیٹتے ہوئے آخرت کی منظرکشی کی، منکرین حق کو متنبہ کیا کہ قیامت کو ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ جنہوں نے اپنے عمل سے ایمان کو ثابت کیا ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں ایک حقیقت بتا دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میں رب کی باتیں لکھنے کے لیے سارے سمندر روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کی باتیں
ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اگر اتنی روشنائی اور لے آئیں تو وہ بھی کم پڑ جائے گی۔ پھر سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، یہ ایک مکی صورت ہے، اور یہ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے، اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ ہجرت حبشہ سے قبل کے حالات اتنے شدید تھے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مظالم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ صدق و بھلائی کی سرزمین ہے، اور اللہ جب تک مصیبت ٹالنے کی کوئی سبیل نہیں نکالتا اس وقت تم وہاں ٹھہرے رہو۔ اسی ارشاد نبوی کے بعد 83 صحابہ اور 11 صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حبشہ ہجرت کی۔ قریش نے پیچھا کیا لیکن مسلم مہاجرین ہاتھ نہ لگے اور حبشہ پہنچ گئے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اپنے معروف مقررین کو تحفے طائف کے ساتھ مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ بھیجا، جو کہ وہاں سے ناکام لوٹے۔ آیت نمبر 2 سے 15 میں زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ملتا ہے، جس کی تفصیل سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 میں ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 سے 36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو بھی سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ جو باتیں وہاں رہ گئی تھی وہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب مریم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو اللہ کے حکم سے، تو مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بچے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھ لو، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو گہوارے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے موزانہ طور پر اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کا والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر کہ جب میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ میں زندہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس معجزے کو دیکھ کر قوم کے بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کے قائل ہو گئے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے ڈالا، جس پر اللہ نے آیت نمبر 35 میں اس کی تردید کی کہ یہ اللہ کا کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے کر لینے کا تو بس وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پھر وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا ماننے کے قائل ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 سے 50 میں ان کا اور ان کے باپ آزر کا ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے سے واضح طور پر جس میں انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر اور ملک سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر رب نے انہیں ایسی بزرگی دی کہ یہود، ہنود، نصرانی اور مسلم سب انہیں اپنا آج بھی امام و پیشوا مانتے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 58 تک موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، یہ سب اللہ کے نبی اور فرمانبردار تھے۔ سورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ اہل خیر و ایمان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، رہے منکرین تو ان کی فکر نہ کرو، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ پھر سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ کے فوراً بعد کا ہے۔ اس صورت کی ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ اس صورت کو پڑھ کر ایک ایسا شخص ایمان لایا کہ جس کے ایمان لانے کے بعد پہلی بار علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی، جس کے قدموں کی آہٹ سے شیطان بھاگ جاتا تھا، اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تو کسی نے کہا کہ پہلے ذرا اپنے بہنوئی کو تو دیکھو، ان کی خبر تو لے لو۔ چنانچہ وہ ان کے گھر کی طرف گئے تو باہر سے دیکھا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، گھر میں داخل ہوئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، جس کے لیے بہن آگے بڑھی
اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کو دھکا دیا جس سے ان کا سر کسی چیز پر لگا اور سر پھٹ گیا. تو پھر جب بہن کا سر سے خون نکلتے ہوئے دیکھا تو عمر جو ہے وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ. تو انہوں نے پھر بتایا. انہوں نے کہا بات یہ کہ تم ایسے نہیں دیں گے, پہلے تم جو ہے وہ قسم کھاؤ کہ تم اس کو پھاڑو گے نہیں. جب انہوں نے وہ قسم کھا لی تو پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے غسل کرو, غسل کر کے آؤ اور پھر تم جو ہے یہ اوراق پڑھنا. اور پھر وہ اوراق جب دیے گئے تو وہ یہ سورہ طٰہٰ تھی جس کو انہوں نے پڑھا اور روتے گئے اور کہا کہ کیا خوب آیاتیں ہیں, اور سیدھے گئے بارگاہ اقدس میں اور جا کر ایمان لے آئے. آیت نمبر 1 سے 8 میں رب نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. اس کے بعد اپنی ربوبیت کو, اپنی چند نعمتیں گنوا کے بیان کیا کہ زمین کے اوپر اور اس کے نیچے اور آسمانوں کے نیچے اور ان کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب اسی رب کا پیدا کردہ ہے, لہذا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آیت نمبر 9 سے 98 تک جو ہے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پنگوڑے میں دریا کی موجوں پر, پھر فرعون کے محل سے قبطی کے قتل تک, پھر آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے ان کی صاحبزادی سے نکاح تک, پھر مدین سے واپسی پر, وادی طویٰ اور وہاں سے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے تک, پھر کوہ طور سے فرعون کو چیلنج کرنے تک, پھر فرعون کے غرقاب ہونے سے وادی سینا تک, اور وادی سے دوبارہ کوہ طور اللہ سے ہدایت کے لیے الوا لینے تک کی تفصیل ملتی ہے, جسے ہم سورہ بقرہ, سورہ الاعراف اور سورہ ہود کی تلخیص میں وہاں بیان کر کے آ گئے ہیں. قصہ موسیٰ اور فرعون کے آخر میں قیامت کا تذکرہ ملتا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کہاں چلے جائیں گے, تو ان سے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا, اس میں تم کوئی سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ کر نہ چل سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائیں گی, ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اسی حی قیوم کے سامنے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اپنے سر اٹھایا ہوا ہوگا. پھر آیت نمبر 115 سے 123 میں وہ بھولا ہوا سبق قرآن یاد دلا رہا ہے کہ جو انسان کو اس کی پیدائش کے آغاز میں دیا گیا تھا اور جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن سے پہلے بھی بار بار ذکر آتے رہے ہیں, وہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش, ابلیس کا بہکانا, پھر آدم و حوا کی توبہ, ابلیس کا اکڑ جانا اور دونوں کا زمین پر بھیج دیا جانا. آخری آیت سورہ طٰہٰ کی جامع ہدایات ملتی ہیں اس کے اندر, وہ یہ کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلیم اور عبادت کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینے کی ہدایت فرمائی. فرمایا گیا کہ جو لوگ معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ میں بھی فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے. الحمدللہ 13ویں تراویح کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچا. 14ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ